بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی شجرکاریاں۔ حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور ان کو اطلاع فرمانا کہ جنت کی زمین بہت پاکیزہ ہے، عمدہ پانی والی ہے اور ہموار میدان ہے، اور اس کی شجرکاری سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ امام طبرانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے یا اس کی حمد و ثنا بیان کرے یا اس کی تکبیر بڑائی بیان کرے یا اس کی تحلیل کلمہ طیبہ بیان کرے، ان کی جگہ اس شخص کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کا تنا سونے کا ہوگا اور اس کا اوپر کا حصہ جوہر اور یاقوت کے تاج کا ہوگا۔ اس کے پھل نرم اور ملائم قسم کے ہوں گے، جھاگ سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے۔ جب بھی اس سے کوئی پھل توڑا جائے گا دوسرا لگ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، جیسے دنیا کے میوے فصل تمام ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، جیسے دنیا میں باغ والے اس کی روک تھام کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔